بارک وسلم سرتاب قدم ہے کر سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول کیا بات رضا اس چمن سران کرم کی زہرا ہے کلیم اس میں حسین اور حسن پھول ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کی تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے اور جانو دل تیرے قدموں پہ وارے کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں چاروں کی اور پہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے پہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکار معزز حاضرین و سامعین انتہائی احسن انداز سے بزم چل رہی ہے مفتی صاحب نے حکم فرمایا ہے بیان انہی کا تھا اور انہوں نے ہی مجھے حکم فرما دیا سمجھے کہ یہ ان کی طرف سے ہی بیان ہو رہا ہے کیونکہ کچھ گلے کی علالت کی وجہ سے حضرت صاحب نے مجھے حکم دیا ہے تو میں حاضر ہو گیا ہوں اس لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی سماع خیاشی کرنی ہے تو 22 جمادی الاخری ڈیٹ یاد رکھیں کیا بتایا میں نے 22 جمادی الاخری یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے عرس اس نسبت سے ہم بیٹھے ہیں تو نمبر 1 صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں الصلاة على النبي أمحق للخطايا من الماء للنار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا اتنی جلدی گناہوں کو مٹا دیتا ہے کہ اتنی جلدی پانی آگ کو نہیں بجھاتا پانی آگ پر ڈالے تو آگ بجھ جاتی ہے اس میں کچھ دیر لگتی ہے لیکن درود پاک جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پڑھے تو اس سے بھی کہیں پہلے خطائیں معاف ہو اور فرمانے لگے کہ والسلام علی النبی افضل من عتق الرقاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا سلام بھیجنا یہ غلام آزاد کرنے سے بھی کہیں افضل ہے کس کی فضیلت آپ کو پتہ چلی ہے درود و سلام آغاز کریں پھر آپ بھی محبت سے پڑھ لیں میں بھی پڑھ لیتا ہوں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيد المرسلين تسی تھا کر تسی نہیں پڑھ رہے ایک بار ذرا اونچی پڑھو نا میں آپ کو اونچی میں بیٹھ اونچی پڑھو السلام علیکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نمبر 2 پہلا میں نے صدیق اکبر کی لفظ کا بیان کیا اس لیے وہ نمبرنگ میں آپ کو ساتھ سنا رہا ہوں نمبر 2 پر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے دیکھنا نا کہ دوزخ سے نجات پایا ہوا ہے بندہ دیکھو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انت عتیق من النار اے صدیق تو جہنم سے آزاد کیا گیا ہے
نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے صدیق اکبر جائیں گے۔ نمبر 5، معجم الاوسط کی روایت ہے 1116 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل الجنت رجل، ایک شخص جنت میں داخل ہوں گی، لا یبقى فی الجنت اہل الدار ولا الغرفة الا قالوا مرحبا مرحبا الینا، کہ ایک ہستی جنت میں جب جا رہی ہوگی تو جنت کے ہر گھر سے اور ہر بالا خانے سے ویلکم ویلکم کی صدائیں آئیں گی، خوش آمدید کی صدائیں آئیں گی، مرحبا مرحبا کی صدائیں آئیں گی، کہیں گے حضور ہمارے پاس آ جائیں، حضور ہمارے پاس آ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا، متعجب ہو رہے تھے، فرمایا اجل وانت هو یا ابا بکر، ہاں ہاں اے ابو بکر وہ تم ہی تو ہو نا۔ کتنے نمبر ہو گئے؟ 6 نہیں سی، میں چوتھا نمبر میں تھوڑے بھی ایسے کرنا 4 ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ میں نے آسمانوں کے سے جس آسمان پر بھی گیا تو میرا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوا تھا، اور میرے نام کے ساتھ ہی ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہوا تھا۔ صدیق ہی اول ہے جی۔ یہ آپ دیکھ لیں بخاری شریف میں جب کتاب المناقب شروع کی ہے امام بخاری نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو صحابہ میں جب ذکر کیا تو سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا دادا کہیں بخشی اجویری رحمۃ اللہ تعالی نے کشف المحجوب میں اہل تصوف کا شہنشاہ تصوف کے علم کا ذکر کیا، صحابہ کرام نے تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کا ہی کیا، اور صرف ذکر نہیں کیا، عقیدہ بھی لکھ دیا کہ منہم شیخ الاسلام وازباد انبیاء خیر لنا، ان صحابہ میں سے اسلام کے شیخ اور سارے نبیوں کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ بہترین یہ کون ہے؟ صدیق اکبر۔ تو نمبر 6 پر یہاں پر میں اسی ترتیب میں حدیث لاؤں گا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میرے نام کے ساتھ نام، تو کئی حدیثیں اس حوالے سے مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے گھر تشریف لے گئے ہیں، اور وہاں پر آپ کے جسم مبارک کے پاس آ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا، مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی جگہ عطا فرمائے گا، یعنی مزار شریف میں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے جو اکثر سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی پاک کے کلام کا پیٹرن یہ ہوتا تھا، کنت ابو بکر و عمر، میں تھا ابو بکر اور عمر تھے، میں گیا ابو بکر اور عمر گئے، میں آیا ابو بکر اور عمر آئے، یعنی نبی پاک کے نام میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں یہ ترکیب ہوتی تھی کہ میں ابو بکر و عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ تو اس ترتیب سے مجھے یہ یقین تھا کہ صدیق اکبر تو نبی پاک کے ساتھ آرام فرمائے رہے ہیں، اے فاروق اعظم آپ کو بھی ساتھ جگہ ملے گی۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں یہ ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد۔ پھر حدیث نمبر 7، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی قوم سے، کسی ہستی سے، کسی شخصیت سے پیار کرتا ہے لیکن عمل میں وہ اس کے برابر نہیں ہوتا تو حکم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تیرا پیار ہو۔ آنکھوں نے سبحان اللہ، جس کے پیار میں بیٹھے ہیں اس کے پیار میں بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں کہ نبی پاک کی بشارت سن لیں، انت مع من احببت، اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تمہیں پیار ہو۔
اسے چنگے چنگیاں نال لالو یاریاں مشکلاں آسان ہو سنساریاں چنگیاں چنگیاں نال ساڈا پیار انشاءاللہ ساڈا بیڑا پار۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے، امام مسلم بہت خوش ہوئے کہ یہ خوشخبری ملی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مصطفیٰ کریم سے پیار کرتے ہیں، ہم ابو بکر سے پیار کرتے ہیں، ہم عمر سے پیار کرتے ہیں۔ ترتیب وہی ہے۔ تو اب یہ سعادت کسے ہو گئی؟ 8ویں حدیث سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 واقعات سنائے، ایک میں بیل بولا اور ایک میں بھیڑیا بولا۔ واقعہ میں نہیں سناتا کیونکہ وقت مختصر ہے، تو یہ واقعات عجیب تھے اللہ کی قدرت سے۔ جانور بولے، عام طور پر جانور نہیں بولتے، تو یہ قدرت کا ایک کمال کرشمہ معجزہ سمجھ لیں۔ تو جب نبی پاک نے یہ 2 عجیب واقعات سنائے تو فرمایا کہ اس پر میں بھی یقین اور ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر بھی رکھتا ہے، عمر بھی رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کے ساتھ ابو بکر و عمر کے ایمان کو ذکر کر کے یہ مہر لگا دی کہ صدیق و عمر کے ایمان کی گواہی میں محمد مصطفیٰ بھی دے، ان کا ایمان پکا ہے، اپنے ساتھ ملا کر ذکر۔ تو یہ 8 حدیثیں اس حوالے سے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح عشرہ مبشرہ کی حدیث اور حدیث کا نمبر ہے، حدیث بھی عشرہ مبشرہ ہے اور ہمارا نمبر بھی 10۔ چلو جی ایک جو ہے نا 10 نمبر تیاری بیان کریں گے، اس سے پہلے تو اور حدیث بیان کریں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بتایا کہ قیامت والے دن جنت میں، جنت کے اندر جب کوئی داخل ہوگا تو جو نماز پڑھنے والے وہ نماز کے دروازے سے داخل ہوں گے، جو زکوٰۃ دینے والے وہ زکوٰۃ کے دروازے داخل ہوں گے، جو روزے والے ہیں وہ روزے کے دروازے ریان سے داخل ہوں گے، جو جہاد والے وہ جہاد کے دروازے سے داخل ہوں گے۔ تو کیا کام نہیں کریا کرو نا، جنت جانا کہ نہیں جانا، ہوں تو سوچ رہے کہ کہاں جانا، جنت میں جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو جنت میں جانا ہے تو یہ والے جنتیوں والے کام کریں۔ 8 دروازے جنت کے نبی پاک نے فرمایا جو عمل کرے گا اس دروازے سے اس کو پکارا جائے گا، اس کو بلایا جائے گا، ادھر سے آ جائیں ادھر سے آ جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب سوال عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے صدا لگے گی کہ حضور ادھر آ جائے گی؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ تم ہو۔ سبحان اللہ۔ جی اب 10 تو 10ویں حدیث شریف عشرہ مبشرہ کے حوالے سے سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشست میں 10 جنتی صحابہ کو سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، ان میں سب سے پہلے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت، ابو بکر جنتی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشادات اتنے واضح ہی کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر اور اپنے سارے صحابہ کی شان کو بیان کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر مجھے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بات یاد آتی ہے۔ اس سے پہلے پھر کشف المعلوم میں آتے ہیں حدیث نمبر 11، بزرگوں کا ذکر ہے 11ویں کی نسبت سے، اور دادا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کردہ حدیث کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اصحاب مشاہدہ میں سے تھے اور حضرت سیدنا فاروق اعظم اصحاب مجاہدہ میں سے تھے۔ اور مشاہدے والا مجاہدے والے سے اس طرح افضل ہے جیسے دریا کے سامنے قطرہ، دریا جو ہے وہ قطرے سے افضل ہے، یعنی گویا کہ صاحب مجاہدہ ایک قطرہ ہے اور صاحب مشاہدہ ایک دریا ہے۔ اور اس کی مثال دینے لگے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر صدیق رات کے نوافل میں تو تلاوت آہستہ کیوں کرتا ہے؟ کہا حضور جس سے بات کرتا ہوں وہ آہستہ نہیں سنتا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ اے فاروق اعظم تم رات کو رات کے نوافل میں اونچی
کے رات کیوں کرتے ہیں؟ مفتی صاحب بتائیں کہ دونوں طرح جائز ہے. جب بندہ نفل انفرادی طور پہ پڑھ رہا ہو اونچی قرات بھی کر سکتا ہے، آہستہ بھی کر سکتا ہے. اس طرح عشاء کی نماز آپ اکیلے پڑھیں تو عشاء کے بردوں میں آپ اونچی قرات بھی کر سکتے ہیں، آہستہ بھی کر سکتے ہیں. مغرب میں بھی اسی طرح، فجر میں بھی اسی طرح، اگر اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں دونوں طرح اجازت ہے. تو اب نبی پاک نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ اونچا کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا حضور میں سویوں کو جگاتا ہوں، شیطان کو بھگاتا ہوں. سبحان اللہ. جی ذرا آپ کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ارشاد کر کے نا تو سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ وہ اصحاب مشاہدہ میں سے اللہ کے جلووں میں انوار و تجلیات میں ہیں، اور یہ اصحاب مشاہدہ میں سے ہیں. اور پھر اس پر حدیث نمبر 12 حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میں لے کر آتا ہوں کہ انہوں نے کشف معجوب میں لکھا، اسی لیے تو نبی رحمت نے فاروق اعظم سے یہ فرمایا، ما انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، اے عمر تم تو ابو بکر کی اتنی ساری نیکیوں میں سے ایک نیکی ہو. اب حدیث نمبر 13 میں یہی مضمون کسی اور انداز سے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میری ساری نیکیاں لے لی جائیں، ایک رات اور ایک دن ابو بکر صدیق کا مجھے مل جائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات اور ایک دن وہ کون سا؟ کہا کہ رات وہ کہ جب غار ثور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچتے ہیں، کہتے ہیں حضور آپ باہر تشریف رکھیے، میں اندر جاتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، اگر کوئی چیز موذی ہو تو مجھے ڈس لے، مجھے نقصان پہنچائے، آپ کو نہ نقصان پہنچائے. کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے کی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تشریف لے گئے اندر صفائی کی، وہ سارا معاملہ آپ نے سنا ہے کہ سوراخ بند کی اور جو بچ گئے اوپر اپنی اڑیاں رکھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمان کر ہو گئے اور حضور کو عرض کیا تو آپ تشریف لے آئے. آپ نے اپنا سر انور سیدنا صدیق اکبر کی گود میں رکھ دیا. اور ہم اور آپ تو روز کہتے ہیں کہ وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ دکھائیں اپنی تجلیاں. میں کہوں کہ آج حضور نے میرا سویا بھاگ جگا دیا، ہمیں خواب میں ایک جلوہ مل جائے، ہمارے سوئے بھاگ جاگ جائیں، جن کی گود میں وہ سر انور سر تاج رفعت آ جائے، اور پھر ہو بھی تنہائی اور غار میں 3 دن جو جلوے دیکھیں تو پھر ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جی ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی رسالت میں لاکھوں سے. تو یہ تو بھر کے نظریں جلوے کر رہے ہیں. تمہارا مقصد یہ ہے کہ وہ سارا سانپ والا معاملہ یا جس نے بھی ارتسا آپ کو تکلیف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آئے، نبی پاک نے توجہ فرمائے جان واپس کر دی. جس طرح کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو میدان صحابہ میں جو ہے سر وہاں پر بھی گود میں تھا، اور یہ دونوں گودیں گویا کہ سراپائے مجسمے قرآن کے لیے ریل بنی ہوئی تھی. آپ قرآن کی ریل کا بھی احترام کرتے ہیں کہ جہاں قرآن پاک رکھا جاتا ہے اس ریل کا بھی احترام ہے، تو جن گودوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھ دیا ان کا بھی تو احترام ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رات مجھے مل جائے. اور دوسرا دن کون سا دن؟ یہ یاد رکھیں کفار نے یہ سوچا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو جائے گا اس کے بعد ہم اسلام کو مٹا لیں گے، کر لیں گے سب کچھ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسی قیادت عطا فرمائی، ان کو عز و نازر خلافت بنایا. نبی پاک نے ارشاد خود فرما دیے تھے کہ جب یہ حدیث نمبر 15 ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون حاضر ہوئی. حضور آپ کے پاس آئی ہوئی کہاں؟ میں کہا بعد میں آنا. مائیاں باز والے ہو جیسے حل کر دیں. حضور باچا آواں تے تسی نہ وہ تسی دنیا تو تشریف لے گئے، مطلب ایسا تے پھر میں کی کروں. یعنی اس جملے کا مطلب یہ تھا، میں مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں پھر حاضر ہوں، آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں؟
پاک نے فرمایا ان لم تجدنی فأتی علی بکر، اگر مجھے نہ پانا، اگر میں تمہیں نہ ملوں تو ابو بکر کے پاس آ جانا، ابو بکر کے پاس آ جانا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ وہ جب خلافت پر آئے، زکات کے ان قریب نے زکات دینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے کہا میں ان سے لڑائی کروں گا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں حاضر ہو گیا، میں نے کہا حضور اتنی سختی اس وقت ٹھیک نہیں۔ فرمایا تو جاہلیت میں بڑا ڈاڈا تھا، اب نرم ہو گیا ہے، کیا ابو بکر زندہ ہو اور نبی کریم کے دین میں کمی ہو؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور نبی پاک کے زمانے میں اگر ایک رسی بھی زکات کی دیتا تھا وہ روکے گا تو صدیق اس سے جہاد کرے گا۔ یعنی اب ہم تو سب کہہ دیتے ہیں یا نماز میں نہ پڑھی تو جلد بھی ایسی کوئی نہیں، بڑے پکے سچے مسلمان کہہ دیتے ہیں کوئی گل نہیں، لیکن صدیق اکبر نے پیغام یہ دیا اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہم سب کے آقا ہیں، ساری کائنات کے والی ہیں، ان کے دین کے فرائض کی پابندی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حدیثیں 15 ہو گئی۔ 16 نمبر حدیث یہ سیدنا فاروق اعظم کو وہ دن تھا جس کا وہ کہتے تھے کہ یہ دن جو آپ کی ڈٹرمنیشن تھی، جو آپ کی استقامت تھی اور دین کو مضبوطی سے آپ نے جو دھما ہوا تھا، یہ دن مجھے مل جائے، یہ دن مجھے مل جائے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، حدیث نمبر 16، انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے اور تو حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہے، حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوگا۔ حدیث نمبر 17، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فرمایا، بلکہ شیخین کے حوالے سے فرمایا میرے آسمانوں پر بھی دو وزیر ہیں، زمین پر بھی دو وزیر ہیں۔ جو آسمانوں پر وزیر ہیں وہ ہیں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، اور زمین پر جو وزیر ہیں وہ کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر کا نام لیا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ حدیث نمبر 18، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مفہوم ہے کہ جب قیامت ہوگی سب سے پہلے اپنی قبر انور سے میں اٹھوں گا، ایک طرف دائیں طرف ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں دوسری طرف ہاتھ میں عمر فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 18۔ اسی میرا ارادہ سمجھ گئے میں کتنے تک پہنچا؟ ہاں جی 22 حدیثاں سنانیاں نے، 18 ہو گئی ہیں، لیکن قرآن پاک کی آیت بھی پڑھی ہے، قرآن پاک کی آیت بھی پڑھی ہے، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کرتا چلتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں واضح طور پر اعلان فرمایا، اور ساری آیت کا ترجمہ نہیں کرتا۔ جب وہ غار میں تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، ہائے ہائے، جب وہ دونوں سبحان اللہ، جب وہ دونوں غار، یہ منظر کشی قرآن کی، ویسے قرآن عام طور پر قرآن پاک جو ہے وہ واقعات کو جو ہے وہ بیان نہیں کرتا، حقائق بیان کرتا ہے، دلائل بیان کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی قرآن پاک میں منظر کشی آ جاتی ہے جو خاص وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امیجینیشن، آپ وہ امیجن کریں، آپ تصور کریں، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، یاد اذ ہما، جب وہ دونوں غار، پھر دوبارہ آیا اذ یقول، جب وہ کہہ رہے تھے صاحبی، اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے، آگے نہ صحابی کی سند جی، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ رک کے آئیے سورہ شعراء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پوری قوم بنی اسرائیل، آپ اس کو لے کر دریا پار کرنا چاہتے تھے، پیچھے فرعونیوں کا لشکر آ رہا تھا، ان کا جی پھڑے گئے
انا لمدرکون، آپ نے کہا کلا ہرگز نہیں، کیوں بڑھے گئے؟ نہیں بڑھے جا سکتے، کیوں؟ ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ یہ لفظ پہ غور کرنا، سنگولر، فرسٹ پرسن سنگولر ہے، ان معی ربی، پروناؤن جو ہے معی، فرسٹ پرسن سنگولر، بے شک میرے ساتھ ہے کون؟ ربی، میرا رب۔ یہاں رب کا ذکر بعد میں ہے، اپنا ذکر پہلے ہے، اور اپنا بھی سنگل ذکر ہے، باقی قوم کو ساتھ ملایا نہیں، اگرچہ قوم کو بچایا ضرور اللہ والے، اللہ کے موسیٰ کلیم اللہ، ہاں اپنے ساتھ یہاں ذکر نہیں کیا لیکن بچایا ضرور ہے، وہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، نبی پاک نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، صدیق غم نہ کر، جنرل ہے، آگے وہ اس کا نہ مفعول فی ہے نہ کوئی جار مجرور ساتھ ذکر ہے۔ لا تحزن جب مطلق ہو، اس کے ساتھ سمجھ نہیں بات، جب مطلق ہو تو پھر بات ہوتی ہے غم نہ کرنا، اتھے غم کرنا، اگلے جہان کے غم کرنے سے۔ لا تحزن، غم نہ کر، کیوں؟ اب دیکھیں پہلے اللہ کا پہلے ہے وہی لفظ انا، لیکن پہلے اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، معی یعنی کا معنا، ہمارے ساتھ ہے، یعنی اب پلورل ہو گیا، فرسٹ پرسن پلورل، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو آقا دو عالم قرآن پاک کی آیت کے تناظر میں ہم بات کرتے ہیں کہ اعلان کر رہے تھے کہ اگر اللہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے تو اللہ صدیق اکبر کے بھی ساتھ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے واقعوں پر اس قدر اعتماد، یہاں پر حدیث نمبر 19 لے آتے ہیں کہ غار میں جب تھے، دشمن پیچھے آ رہا تھا، دشمن جب پیچھے آیا، قریب پہنچا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا قدم نظر آ رہے ہیں، عرض کی حضور اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے نا تو ہمیں پا لیں گے، ان کو ہم نظر آ جائیں گے۔ نبی پاک نے وہاں پر بھی فرمایا کہ اے ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ آپ یہ بھی یاد رکھیں، یہ ساتھ روحانی بات بھی ہے، روحانیت کی بات بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کائنات کا خالق و مالک ہے، جب ہم یہ مانیں گے جانیں گے نا تو پھر خوف ختم ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ، ان اللہ معنا سے بھی سمجھیں اور اللہ ثالثہما سے بھی سمجھیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب یقین کامل ہوتا ہے نا، یقین محکم، عمل فہم، محبت فاتح عالم، یہی ہے جہاد زندگانی میں مردوں کی شمشیر۔ بہرحال یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ